اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد اقصیٰ کا، جو روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ باجماعت نماز کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، یہ کب تعمیر ہوئی، کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کروائی، یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہودیوں یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان کیا تنازعات ہیں، فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیلیوں کے بیچ ترینہ لڑائی کی وجوہات کیا ہے، ان تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی عمارت کے مختلف حصوں کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس سب کے علاوہ آپ کو غزہ اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہذا آپ سب دوستوں، بزرگوں، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، یاد رہے فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء اکرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی جڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ اس ارض مقدس کا عظیم مشہور شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے اور مسجد خضرا یعنی سنہرے گنبد والی بھی کہلاتی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر اور دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ پہلے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 لمبی میٹر پتھر کی دیوار ہے، اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ نمبر 1 باب رحمت، نمبر 2 باب عطا، نمبر 3 باب فیصل، نمبر 4 باب گواگا، نمبر 5 باب ناظر، نمبر 6 باب حدید، نمبر 7 باب قطان بین، نمبر 8 باب سلسلہ، نمبر 9 باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ بات کی جائے گنبد صخرہ کی تو اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 میں شروع کرائی، جو 4 برس کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 میں پایا تکمیل تک پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حرم قدسی کی زمین پہ 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے، جو ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کی ٹائلز بھی ہے اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورۃ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پر پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے ہوئے 16 ستون ہیں۔ دوستو، یہ مختصر نقشہ تھا گنبد صخرہ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی
और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर इसके बाद 72 हिजरी बमुताबिक 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मुलक बिन मरवान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज किया और तकमील इनके फर्जंद अब्दुल वलीद बिन मुलक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के मुतसलसल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर खर्च हुई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाजे पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थी। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शमाल में हैं। तारीख बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुकद्दस पर हसाई हमलावरों का कब्जा हुआ। हजारों मुसलमान मर्दों, औरत और बच्चों का कत्ले आम किया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को आराइशगाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबदीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शहर फतह करने पर हुई। सुल्तान ने अमारात और मस्जिद में तब्दीलियों को खत्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अरक गुलाब से गुस्ल दिया। अजीमुल शान नादर मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हुबल में तैयार करा के मस्जिद में नस्ब किया। 15 अगस्त 1967 में बड़े कुरब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी सिया माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत की एमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूब मशरकी सिमत छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादर यादगार मिंबर भी जलकर राख हो गया। सिया रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सी सजा सुनाई गई। खैर दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाजों को मुतनाज़ा करके बंद कर दिया गया। यहूदियों का अकीदा है इन ही दरवाजों से मसीह यरूशलेम भी दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। उनका मानना है कि इसी कब्रिस्तान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कायम किया था। ईसाइयों की किताब अंजील के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। तरह ईसाइयों की यहाँ भी कुछ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। ये वो मकाम है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थी। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है, उसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए ये उनके लिए इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है और आज भी यहूदी यहाँ इबादत के लिए जाते हैं। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकले सुलेमानी था, जिसे 586 कबल मसीह बाबल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बैज मोरक कहते हैं कि यहाँ दूसरा इबादत खाना था, जिसे रूमी फौज ने 70 में तबाह कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। दीवार गिरिया को अरबी में अलमबकी और अंग्रेजी में वेलिंग वाल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हरम के औसत में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कुतबा अल खुसरा है। हरम के चारों तरफ हिजरे हैं। शिमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी सिमत मुख्तसर अजायब घर है, जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से मुख्तलिफ एक हुजरे में शरीफ हुसैन शरीफ मक्का और करीब में आज़ादी हिंद मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफन। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है। इसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरवट के जमाने के बड़े बड़े पत्थर नहायत खूबसूरती
خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگار کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتے دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کی عبادت کے لیے ایک خیمہ نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جلوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہودی اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سوین میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام کیا۔ تاریخ کے مطابق 1988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 برادر، 30,000 سنگ تراش، 3,600 نگران مقرر کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ تورات مقدس میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے، بابل کے بادشاہ بختو نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بختو نصر کے حملے کے بعد موسیٰ کی یادگار، داؤد کی نشانی، حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین مایرس عظیم شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سرے نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 681 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ اناتکیا کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا نقشہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ سن 313 قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تا دیر تک قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد روماتا الکبریٰ کے سطوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 14 ہجری سن 636 میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم نے چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی اور جب نماز کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں پر کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اس جگہ حرم کی 1500 فٹ لمبے 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہوگی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہلائی اور 1350 سال سے مسجد عمر حرم اور اس کے متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کی۔ فرقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے۔ کمیشن نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار
سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14 اور 15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہودیوں کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہودوں کی تمام سازشوں اور شرارتوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے ظاہرین کی خاطر عارضی جنگ بندی مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہودی کے لیے وہاں زیارت اور عبادت کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے، ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن دوستو مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سرفرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودی اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیا کیا جائے۔ دوستو، فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کے لیے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں میں مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیں کہ گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم ناپاک اتحاد نے آخری فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مئی 2007 کی اسرائیلی روزنامچے کے مطابق مسجد اقصی کے سین میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پر جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، اس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 12.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے قرآن مجید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے۔ یہاں ایک نہیں کئی صورتوں میں یہ اعلان ہوا۔ سورۃ اعراف، سورۃ انبیاء، سورۃ سبا میں اس کا ذکر ہے، لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور حصائی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہایت مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مذموم اداروں کی مذمت کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر خاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تاریخ کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے حوالے سے مزید تفصیل بھی بتائیں گے، مگر پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی اور بات کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا اصل تنازع کیا ہے۔ پہلے دوستو
دوستو موجودہ دنوں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں بلکہ مشرقی وسطی کے اس طویل اور خونی تنازع کو کئی دہائیاں گزر چکی اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کے تناسر کو سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرقی اوسط کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں۔ تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست بنانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی۔ اس کے مطابق اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں ریاست بنی تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی عرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد مصر اور اسرائیل نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ البتہ تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دوستو اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے دو علاقے کون سے ہیں۔ تو یاد رہے اسرائیل آج بھی عرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطین علاقے ہیں، جن میں ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 356 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی اکثریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے۔ اس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی، اس لیے اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی اور گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حماس کیا ہے۔ تو پہلے بھی ذکر ہوا کہ غزہ کی پٹی پر براثر اقتدار فلسطینی اکثریت پسندہ گروہ ہے، جو 2007 سے
سے اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متحد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے اور کئی حملے کیے۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے اور اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس حملے کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملہ زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوا، جس کو سوشل میڈیا میں نظر آنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ متعدد افراد گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر پیدل پیراشوٹ کے ذریعے سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کی جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مسلح جھڑپیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی اکثریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے متحد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا دیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسر بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا جن کو ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیل پر مزید 150 راکٹ داغے۔ پیارے دوستو، حماس نے موجودہ حملوں سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ پوری دنیا حیران ہے، لیکن دوستو اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مغربی دنیا کو آج تک اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے تھے، آج یہی لوگ چیخ رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ غزہ کے حملہ آوروں کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں۔ اگر یہ دہشت گردی اور ظلم ہے جو کچھ کئی دہائیوں سے اسرائیل کرتا آ رہا ہے، وہ سب کیا تھا؟ اسرائیل نے لیبیا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، وہ سب کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا؟ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ ایک کھلی منافقت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس منافقت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ پیارے دوستو، غزہ اور اسرائیل کے موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ دوستو یاد رہے کہ ماضی میں بھی یہودی اسرائیلیوں کی جارحانہ کارروائیوں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔ دوستو افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا خاطر اور ان تمام دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہودی اور اس کے حواری یاد رکھیں، شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج بھی یہودی قابض ہیں۔ حدیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے اس علاقے میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور مختلف لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترکیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز معمور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا
दज्जाल का फितना इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना है। इस फितने से हर नबी ने अपनी कौम को डराया, मगर दज्जाल मक्का, मदीना, बैतुल मुकद्दस और कुआ तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक सैयदना ईसा का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरक में सफेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाबेलूत के पास कत्ल करेंगे। बाबेलूत फलस्तीन के इलाके में बैतुल मुकद्दस के करीब है। इस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत की इंतहा भी बैतुल मुकद्दस के करीब हबल अल हमल के पास होगी। ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों को सफाहती से मिटा ना दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मुकत्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त जरूर आएगा। मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहंदी और हजरत ईसा के ज़हूर के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस एक मोमन जमात के हाथों फतह होगा। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़िह है कि वक्त अब करीब है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो किबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हमा वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को इस तारीख से वाकिफ करवाते हुए इसकी बाजियाबी के लिए तैयार रहें। प्यारे दोस्तों, फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान मरकजी तनाज़ात में ये भी शामिल है कि एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर की जा रही है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से गरब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और इनके गिर्द कोटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम इनके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। मसलन इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है। इसका दावा है कि इसका दारुल हुकूमत है, ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हमायत हासिल नहीं है, जबकि फलस्तीन इसराइल मशरकी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया वहाँ गैर कानूनी बस्तियां तामीर की गई हैं और अब अरब उर्दन और मशरकी की यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। और मामला फलस्तीनी तारिकिन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निसफ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि ऐसे में अमन कैसे कायम होगा, क्योंकि किसी एक तरफ से भी समझौता मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपने फलस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में तज़किरा सुना। ये थी आज की हमारी वीडियो। जाने से पहले इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।